نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کی 10 محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد، اور اس دن کی مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہوسٹ موجود ہیں محمد اکمل اشرف۔ السلام علیکم اکمل، کیسے ہیں؟ السلام حماد، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ آج کا دن 10 محرم الحرام بے شک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دیگر 72 شہداء جنہوں نے لازوال قربانیوں سے اسلام کی تاریخ کے اس درخشاں باب میں اپنے نام اور اسلام کی تاریخ میں اس واقعے کی ایک ایسی مہر چھوڑ دی کہ جو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور اکمل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قدرت کا، اللہ تعالیٰ کا کیسا خوبصورت نظام ہے کہ ہر سال 9، 10 محرم اور محرم میں اسی طریقے سے جو اندر سے فیلنگز ہیں لوگوں کی، اور وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ آج ہی کا دن ہے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور آج ہی کا دن ہے کہ جب حضرت حسن کو شہید کیا گیا، اور آج ہی کا دن ہے جب حضرت عباس کو، حضرت اکبر کو اور ان تمام 72 جانثاروں کو شہید کیا گیا۔ وہ اسی طرح سے اکمل وہ اسی طرح سے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تازہ واقعہ ہے، اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں اس واقعے کی ایک ایسی محبت چھوڑ دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ناظرین سے ادھر ایک چند چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ 10 محرم الحرام کو بالخصوص بے شک واقعہ کربلا تمام جتنے بھی واقعات ہیں ان پہ غالب ہے۔ ایسی قربانی کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اکمل کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کس طرح سے قربان کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا میں حضرت حسین جو ہیں وہ اپنے ننھے مجاہد کے چھاتی سے خود تیر کو نکال رہے ہیں، اور وہ تیر جو جانور کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ تیر۔ تو بے شک ہمیں کہیں پہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے علاوہ بھی اسلام کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے، اور میں اپنے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا ان میں سے چند ایک کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے اور زمین پر بھیجا گیا، اور آپ نے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ توبہ کی، تو جس دن ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، جس دن ان کی توبہ قبول فرما لیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بالکل جیسے آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول کی گئی، تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا اسی مناسبت کے لحاظ سے، کیونکہ 10 محرم ہے اور 10 محرم پہ اب 10 محرم کے حوالے سے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں جو 10 محرم کو ہی رونما ہوئے۔ تو یہاں پہ ایک دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ حضرت اماں حوا جو امت مسلمہ کی مطلب اماں ہیں، تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے میدان عرفات میں جب ملاقات کروائی گئی ان کی، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں نوح علیہ السلام کی، تو ان کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ پانی کا عذاب ایک آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جو جودی پہاڑی پر جب جا کے رکی، تو وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بے شک اس کے علاوہ اکمل ہمیں ایک لمبی فہرست ہے کہ جو اس دن کی مناسبت سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو کس طرح سے کیسے کیسے واقعات اور کیسے کیسے درخشاں باب تاریخ چھوڑتی گئی اس دن پہ۔ میں اپنے ناظرین سے ایک دو اور یہاں پر واقعات شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جب فرعون کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اور اللہ کے حکم سے دریا نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے لوگوں کو گزرنے کے لیے رستہ دے دیا، اور جب فرعون اسی رستے سے گزرنے لگا تو دریا کی لہریں جو ہیں وہ جڑ گئیں، اور پانی نے اس فرعون کو اور اس کی لشکر کو غرق کر دیا۔ وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح
حضرت یونس علیہ السلام کو نے جب ایک طویل عرصہ مچھلی کے پیٹ میں گزار لیا، ہم تمام مسلمان اور دیگر لوگ اس واقعے سے بڑے اچھے طریقے سے جو جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ مچھلی کے پیٹ میں گزارا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا اللہ کے حکم سے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح سے اکمل اور بہت سی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے۔ جی ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ یہاں پہ اب ہم ملک بھر سے جو ہمارے پاس یہاں پہ خبریں آئی ہیں اور جو جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ اب ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ بالکل، ملک بھر کی طرح آج گوجرانوالہ میں بھی جگہ جگہ ذکر حسین کی یاد میں محفلوں اور تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی ادارہ تنظیم اسلام درگاہ ابو البیان کے زیر اہتمام ذکر شہداء کربلا کی یاد میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ اور نعت خواں حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور لوگوں کے دلوں کو ذکر حسین سے منور کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے اپنے نمائندہ رگز نیوز محمد کاشف سے۔ جی محمد کاشف، آگاہ کیجیے گا ان مجالس اور ان نعتیں اور جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں اور جو عقیدت پیش کی جا رہی ہے اپنے ان شہداء کو، ان کی یاد میں جو آنسو بہائے جا رہے ہیں، ذرا آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کاشف ہمیں۔ جی بالکل، عالمی ادارہ تنظیم الاسلام درگاہ حضرت ابو البیان کے زیر اہتمام ذکر شہداء کربلا کی یاد میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے قراء، علماء و مشائخ اور نعت خواں حضرات نے شرکت کی۔ تمام علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں ذکر حسین کو بیان کیا۔ اس موقع پر زائرین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی، اور اگر بات کریں سیکیورٹی کی تو یہاں سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام آنے والے زائرین مسجد کے مرکزی گیٹ پر لگے واک تھرو گیٹ میں سے گزر کر مسجد میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ زائرین نے کہا کہ دودھ کی سبیلوں اور لنگر حسینی کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جانشین ابو البیان پیر رفیق احمد مجددی نے کہا کہ جذبہ شبیری مسلمانوں کے ایمان، یقین، سچائی اور رسول پسندی کی روایت کو جلا بخشتا ہے۔ شہادت امام حسین ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ جانے اور قربانی کا استعارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام اور جذبہ قربانی کی لازوال روایت آبیاری کا سرچشمہ ہے۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ اکمل، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں، نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آج 9 اور 10 محرم کو بڑے خوش اسلوبی سے اور منایا جا رہا ہے، اور جو عقیدت مند ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں سے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اسی حوالے سے۔ اور اکمل، اکثر ہوتا ہے کہ جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو شرپسند عناصر ہمیشہ ہم لوگوں کی گاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ان پرامن جو ہماری مجالس ہیں، ہمارے جلوس ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں۔ میں کہوں گا کہ حضرت امام حسین کا جو عشق ہے، ان سے جو محبت ہے، ان کی قربانی کے لیے جو عقیدت ہے، وہ سب کے دلوں میں ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں شرپسند عناصر کا ذکر کر رہا تھا تو اسی حوالے سے راولپنڈی سے ایک خبر شامل کرتے چلیں۔ راولپنڈی میں یوم عاشورہ کے موقع پر باٹا اور راجہ بازار میں دہشت گردی کا خدشہ، دھمکی امیز کال کرنے والے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ جلوسوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے قریبی علاقوں کا سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جی بالکل، یہاں پہ جس طرح سے ہم لوگ اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے، تو یہاں پہ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے موقع پر راولپنڈی میں جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی سخت انتظامات کیے گئے۔ نامعلوم شخص کی دھمکی کی جو کال آئی ہے اس پر جلوسوں میں سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا اور اداروں کی طرف سے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے ان میں سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی آج کے دن کے حوالے سے ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکے اور کوئی ایسا، بے شک ہمارے جو فورسز ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری انٹیلیجنس جو سروسز ہیں، وہ تمام لوگوں کی کوشش ہے، وہ تمام لوگ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں
کہ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اور ان بابرکت دنوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ ایک اور خبر شامل کریں گے ہم لوگ کاموں کی سے، جہاں یوم عاشورہ کے موقع پر کسوکی روڈ سے جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے اپنی زنجیر آگ میں سرخ کی اور غم حسین میں ماتم کیا۔ جلوس امام بارگاہ گلستان علی رہائش گاہ شوکت علی طور سے شروع ہوا۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے اپنے نمائندہ رگز نیوز حسنین جاوید سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا ان مجالس اور جلوس کے حوالے سے کاموں کی میں کیا صورتحال ہے مجالس اور جلوس کی، اور آپ کو کس طرح کی سیکیورٹی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، کسوکی روڈ امام بارگاہ گلستان علی سے اپنی نوعیت کا سرخ زنجیر کا جلوس ہر سال 9 محرم الحرام کی شب نکالا جاتا ہے۔ عزادار امام بارگاہ گلستان علی سے جلوس کی شکل میں کسوکی روڈ پر پہنچتے ہیں، جہاں پر کوئلوں کی دہکتی آگ میں زنجیر سرخ کیے جاتے ہیں اور ان زنجیروں سے عزادار ماتم کرتے ہیں۔ اس جلوس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی شریک ہوتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسنین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ بالکل، یہاں پہ خبروں کا سلسلہ اسی طریقے سے ہم لوگ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پہ کیونکہ محرم الحرام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جب پیدا ہوئے تو تب ہی بچپن میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بے شک، تو مطلب لوگ جن کی بچپن میں ہی سے شہادت کی خبریں آنا شروع ہیں تو وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ بے شک، اور مجھے اکمل آپ نے بات کیا تو مجھے ایک واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج مجھ سے خصوصی فرشتہ کچھ خصوصی پیغام لے کر آ رہا ہے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دیجیے گا۔ اپنے حجرے میں آپ موجود تھے، حضرت ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں اور تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ حضرت حسین بچے تھے، چھوٹے تھے، آئے بھاگتے ہوئے اندر جانے لگے۔ ام سلمہ نے انہیں روکا کہ نہیں جائیے، تو وہ رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے بچے کو روکے جس طرح سے وہ کسی کام سے تو وہ روتا ہے، تو حضرت ام سلمہ نے انہیں چھوڑ دیا، اندر چلے گئے۔ وہ کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زار و قطار رونے کی آواز آنے لگی۔ بی بی سلمہ سے رکا نہیں گیا، وہ اندر داخل ہوئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو گلے سے لگا رکھا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ بی بی ام سلمہ سے رکا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اس طریقے سے رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا وہ مجھے بتا کے گیا کہ میری امت اس بچے کو قتل کرے گی اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اور ساتھ وہ اس جگہ کی مٹی جس جگہ پہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی جو ہے وہ مجھے دے کے گئے ہیں، تو کہ حضرت حسین کی قربانی پہ اشکبار ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ ہم اپنے یہاں پہ ابھی جو یہ بات ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور میں ناظرین سے شیئر کروں گا کہ جو مٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سلمہ کو دی، آپ نے بی بی سلمہ سے فرمایا کہ یہ مٹی جب سرخ ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور وہ میں اپنے ناظرین سے یہاں پر کچھ اور جو ہمارے پورے گجرانوالہ سے ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں، جو ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں اور جو نمائندے ہیں ہمارے، وہ جو نیوز ہمیں بھیج رہے ہیں مجالس کے حوالے سے، میں وہ اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سبی سے خبر شامل کرنا چاہوں گا، جہاں یوم عاشور کے ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں، جبکہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس BCFC کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ نمائندہ ظہور اس وقت جلوس میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ظہور، اپڈیٹ کیجئے گا کہ سبی میں کیا صورتحال ہے مجالس کی اور سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح کے ہیں، اور سبیل جو اکثر مطلب دیکھا جاتا ہے کہ جلوس کے راستوں میں سبیل جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، تو ہمیں آگاہ کیجئے گا تمام صورتحال سے۔
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के तारीखी शहर सिब्बी में भी जो है योम आशूर का जो जुलूस है सुबह 7 बजे हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हो गया था। जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इस टाइम मस्जिद रोड पे पहुंचा है, जहां पर जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा को अज़ादार जो है सीना कुबी करके और जंजीर जनी करके खिराज अकीदत पेश करें। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताते चलूँ कि जुलूस में जो सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस लेवीज़ FC के जो जवान हैं वो भी जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो फीमेल कांस्टेबल है वो भी तैनात कर दी गई, जो यहाँ पर जो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब में आपको ये बताते चलूँ कि ये जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ लियाकत बाजार, जना रोड, साकी चौक और जो रोड पे पहुँच कर हुसैन इमाम बारगाह पहुँचेगा, जहाँ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दूसरी जानिब सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। और दूसरी जानिब में आपको ये बताता चलूँ कि जो जुलूस में अज़ादार आ रहे हैं उनकी तलाशी अच्छी तरह तलाशी लेकर फिर जुलूस में आने दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़हूर हमें तफसीलात से आगाह करने का। अच्छा अकमल, सबील के लिए जो है इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एक कदम, बड़ा अहम कदम जो है वो उन्होंने उठाया, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुनासिब और बड़ा अच्छा कदम है कि जितने भी सबील लोग लगाएंगे, जो लोग सबील मतलब लगा रहे हैं उनको अब उन्होंने ये कहा है कि जब तक उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, बिल्कुल MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक वो पर्सन सबील नहीं लगा सकता जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। हाँ। इसी के साथ मैं कल एक जगह पे खबर पढ़ रहा था जिसमें मतलब वो बता रहे थे इसी सबील के हवाले से कि किसी पर्सन ने वहाँ पे एक कि उन्होंने इस वजह से, बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने मना किया कि ताकि हर बंदा सबील ना लगा ले, क्योंकि शरपसंद अनासिर, जिस तरह से हम लोगों ने पहले बात की कि वो तो घात लगाए बैठे होते हैं, उनको मौका चाहिए होता है कि वो हमारे अमन को तबाह करें और हमारे जो मुसलमान भाई और बहनें और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से वो इस दिन को अकीदत के साथ मना रहे हैं, और जुलूस और जो तरीके उन्होंने जो रवायती तरीक़ेकार हैं वो अपना के इस दिन हज़रत इमाम हुसैन से और उन तमाम 72 शोहदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसमें कोई मसला ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा कदम, ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।